اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام، مومنین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ ہم ماہ ایام عزا میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں انشاءاللہ ہم دو ثنائے پروردگار سے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق خیر عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت میں ہم ذکر اہل بیت لے کر حاضر ہوئے، الحمدللہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج میں نے پشٹ مائی ہسبینڈ، الحمدللہ ہمارے شوہر نامدار ماشاءاللہ سے میں تعارف کروانا چاہوں گی مہدی عباس جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ And he's here with us, alhamdulillah. So we just thought that we will have a discussion inshallah over different things today, and it will be a different format of program today. اور ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو وہی ہوگا جو رہتا ہے ذکر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایام عزا میں بالخصوص ذکر کربلا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک جو سچویشن ہماری چل رہی ہے کووڈ 19 کے حوالے سے، اس سے کس طریقے سے ہم فیس کریں، تو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آج ہمیں تھوڑا سا سننے کو ملے گا۔ تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی، خوش آمدید کہنا چاہوں گی الحمدللہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہسبینڈ آج موجود ہیں، اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور انشاءاللہ ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال کہ آپ کو آج کیسا لگ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل الحمدللہ کہ امام حسین علیہ السلام کی اس انداز سے خدمت کرنا، کہ ذکر امام حسین علیہ السلام، اور اس وقت آپ ولایت ٹی وی چینل پر موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق عطا فرمائی کہ ذکر محمد وآل محمد ہم کر رہے ہیں مل کر الحمدللہ۔ So what do you think? What do you feel? I feel very good about it. تو I find this opportunity کہ میں اس بات کو شیئر کروں کہ الحمدللہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی، تو if you go back to رمضان یا اس سے ذرا پہلے شعبان میں ایسا محسوس ہو رہا تھا سب کو کہ کووڈ-19 انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں کم ہو جائے گا، اور رمضان یا محرم تک یا ذی الحجہ تک یہ بات نہیں پہنچ پائے گی، لیکن انفارچونیٹلی اٹ گاٹ ایکسٹینڈیڈ، اور ہم بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کووڈ-19 کا کوئی اپرنٹ سولوشن ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی ایسی ویکسین ابھی تک تیاری نہیں کی گئی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ کووڈ-19 سے دنیا کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر ایام عزا آئے، اور ہم نے پورے جوش و خروش کے ساتھ، جیسے ہم ہر سال محرم الحرام مناتے ہیں، ہم نے لاسٹ ایئر بھی اسپیشلی ان ہیوسٹن میں آل اوور دا ورلڈ ہم نے بنایا۔ یو کین ٹیک دا ایگزامپل آف 40 ان کربلا، اتنے ملینس آف لوگوں کا لاسٹ ایئر ہجوم تھا، لیکن بہر طور اس سال صورتحال بالکل مختلف تھی، لیکن اس بڑے چیلنج کا شیان حیدر کرار بالخصوص نے بہت دل جمعی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہیوسٹن، نہ صرف ہیوسٹن میں بلکہ ہر جگہ ورچوئل مجالس کا انعقاد کیا گیا، ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا۔ ان ہیوسٹن لاسٹ ایئر میں خیال ہے ہر روز 2 یا 3 مجلسیں ہوتی تھیں، مینس کی، وومنس کی، اسپیشلی خواتین تو عزاداری میں مردوں سے کہیں آگے۔ تو اس سال فیس ٹو فیس مجالس نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایام عزا کو میں مجالس بہت کم کی۔ میرے خیال ہے مجلسیں بہت زیادہ ہوئیں، لیکن ورچوئل ہوئیں، لوگوں نے دوسروں کا خیال کیا، جو بھی CDC نے ریسٹرکشنز لگائی تھیں
پاکستان میں یا امریکہ میں یا یورپ میں یا آسٹریلیا میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے ورچوئل کنیکشن کے ذریعے زوم کے ذریعے دوسرے ٹولز استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے ایام ازا کو جاری رکھا اور انشاءاللہ اللہ سے دعائے ہماری کہ انشاءاللہ یہ ہم لوگ مولا کا غم جاری رکھیں گے اور چاہے جیسا بھی چیلنج ہمارے سامنے آئے انشاءاللہ الحمدللہ. تو ہیوسٹن میں اگر جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ مردانی مجالس کے حوالے سے آئی نو کہ ماشاءاللہ ہیوسٹن ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیوسٹن ماشاءاللہ سے، اور اس بات کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہاں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی. اتنا زیادہ ماشاءاللہ یہاں پہ خوبصورت کمیونٹی ماشاءاللہ موجود ہے. یہاں کے جتنے مومنین مومنات ہیں ماشاءاللہ دے آر ویری پرو ایکٹیو اینڈ ایکٹیو، اور عزاداری کی ایکٹیویٹیز ہوں یا آؤٹ سائڈ محرم ایکٹیویٹیز ہوں، یوتھ کی ایکٹیویٹیز ہوں، سینئرز کی ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے وہ ولادت کی بات ہو، ائمہ اطہار کی، یا شہادتوں کی بات ہو، یا خود ماہ ایام ازا کی بات ہو، بہت ہی زیادہ سرگرم عمل ہے ہیوسٹن کمیونٹی ماشاءاللہ سے. اینڈ آئی ایم الحمدللہ پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ اس وقت مہدی نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت اس سچویشن میں جو ایک خواتین کی جس حساب سے یہاں پہ ماشاءاللہ سے مجلس ہوتی ہیں کہ دن میں کئی مجالس ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن اس سال ظاہر ہے کہ اس طرح سے مجالس نہیں ہو پائی. اسی طریقے سے جو مردانی مجالس ہیں جو کہ امام بارگاہوں میں ہوتی ہیں، بعض امام بارگاہوں میں ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں، ہر سال کی میں بات کر رہی ہوں، اور بعض امام بارگاہوں میں ویکینڈز پہ ہوتی ہیں. تو اس دفعہ آپ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ مردانی مجالس اس دفعہ جو ہیں وہ سینٹرز میں کیسی ہو رہی ہیں، اور یعنی آپ اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی ضرور، تھینکس. آئی تھنک اٹس اے گریٹ کوسچن. تو جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ عموماً جب مجالس ہوتی ہیں تو آؤٹ سائڈ جو علماء ہوتے ہیں وہ ٹریولنگ کرتے ہیں، یہاں لوکل سینٹرز میں مجالس سے خطاب کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بیکاز آف دا ریسٹرکشنز آن ٹریولنگ بہت سے علماء یہیں نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ڈومیسٹکلی 2-3 علماء یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں فیس ٹو فیس مجالس سے خطاب کیا. اور پھر اس کے علاوہ جو بڑے علماء ہمارے یہاں ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، انہوں نے ریموٹلی خطاب کیا مجالس میں. ایک بہت اچھی چیز جو میں نے محسوس کی اس سال وہ یہ کہ ڈرائیو ان میتھڈ کے ذریعے بہت لوگوں کو اپرچونٹی ملی مجالس کو اٹینڈ. سو اف یو ڈو دا کاؤنٹنگ، الحمدللہ میرے خیال ہے کاؤنٹ میں اضافہ ہوا اس سال مجالس میں، اور لوگوں نے پوری ریسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے گاڑیاں بیٹھ کے پوری فیملیز کے ساتھ مجلس میں آئے. اور 2-3 سینٹرز نے تو بہت اچھا اہتمام کیا تھا کہ انہوں نے میرے خیال ہے آلموسٹ آل سینٹرز نے کہ they use their parking lots, their outside locations to conduct the مجالس. اور اس میں والنٹیئرس کی بہت اچھی خدمات ہیں جنہوں نے تھرمیٹرز کے ذریعے اور ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے لوگوں کو چیک کیا پہلے اور ان مجالس میں، اور لوگوں کا فیئر ختم ہوا. اور جو بڑے علماء تھے انہوں نے ریموٹلی خطاب کیا. تو ماشاءاللہ حدیث کے ساتھ سے لے کر ماتم تک بہت ہی اچھا رہا. ایون یہ کہ تابوت اٹھنے میں بھی لوگوں نے ریسٹرکشنز کا خیال کیا، لوگوں نے خیال کرتے ہوئے 9 محرم اور 10 محرم کو although ہیوسٹن میں بیکاز آف دیز ریسٹرکشنز اور ان کو پرمیشن نہیں مل سکی جلوس نکالنے کی عاشورے کے دن اور چہلم کے موقع پہ، لیکن اس کے باوجود سینٹرز میں جلوس نکلے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے شہادت امام حسین کو منایا گیا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور وتھ سوشل ڈسٹینس لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، اور بہت ہی عمدہ تقریریں ہوئیں. تو بلکہ اب تو ابھی اس ان فیو ڈیز شب عزا بھی منائی جا رہی ہے. ایک انجمن نے اعلان کیا ہے کہ وہ شب داری کریں گے. تو وہ جو جوش و خروش ہے وہ بہر طور موجود ہے. اس میں کووڈ-19 نے کوئی نقصان نہیں کیا اس جوش و خروش میں لیکن آف کورس یہ ورچوئل میٹنگز اور یہ سب چیزیں ہوئیں. تو الحمدللہ میں تو یہ کہوں گا کہ جوش و خروش میں اضافہ ہوا. اینڈ سیم از ٹرو وتھ اربعین کہ اربعین میں کچھ لوگوں کو اجازت ملی آؤٹ سائڈ کربلا، آؤٹ سائڈ دا کنٹری آف عراق، اور اربعین کے موقع پہ لوگوں نے بڑی تعداد میں جوش و خروش دکھایا، اور بہت زبردست طریقے سے الحمدللہ اربعین کا اختتام پذیر ہوا. الحمدللہ.
یہ ہمارے پاس ایک میسج ہے تو باہر تو اچھا آپ نے تھوڑا تبصرہ میں یہاں پہ بلکہ آج کل چونکہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ہم لوگ آلدو کہ ہم لوگ وہ اٹینڈ نہیں کر پائے اسٹل بیکاز یو نو وی آر لٹل بٹ ہیزیٹنٹ لیکن سچی بات ہے جو کہ ایک لائک آئی ٹولڈ یو ان دا بگننگ آف محرم یہاں پہ باقاعدہ سے سیمینار ہوا اور اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت آج بھی میری صبح اپنی ایک پھوپھی سے بات ہو رہی تھی اینڈ شی واز ٹیلنگ می کہ قریبی رشتے داروں میں جو ہے وہ یہ کووڈ-19 جو ہے وہ اس وقت پھیل رہا ہے تیزی سے. اس کی وجہ جو بہت بڑی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ جس حساب سے مومنین نے شرکت کی اور اس میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بے شک ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنا ہے اور ہر ایک کا دل جو ہے بے چین ہے کہ کس طریقے سے وہ مجلس میں حاضری دے, جلوس میں حاضری دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ریکمینڈڈ جو بھی SOPs ہیں یا جو بھی پریکاشنز ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس کو ظاہر ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اسے اگنور کیا گیا جس کے نتائج ہمیں جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن باہر تو اور ہماری تہہ دل سے یہ دعا ہے کہ یہ جتنے بھی مومنین مومنات گھروں سے نکلے مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے جلوس اٹینڈ کرنے کے لیے تو وہ بہت ہی ایک خلوص دل کے ساتھ مولا کائنات کی محبت میں امام حسین کی محبت میں نکلے اور آپ یہ بالکل بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے مجالس کے حوالے سے اس کو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی بٹ یو کین انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن باہر تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے اور اب تو جو بات ہو گئی وہ ہو گئی لیکن فیوچر میں یا ابھی بھی جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں ہمیں کیئرفل رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت یہاں پہ ہیوسٹن میں ایک دو امام بارگاہوں میں جو ہے وہ اس طریقے سے باہر مجالس کا انتظام کیا گیا ہے اور اس میں میں نے خود شرکت نہیں کی اس لیے اس حوالے سے میں تبصرہ نہیں کر سکتی کہ کس حد تک سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس کی جا رہی ہے. لیکن اگر نہیں کی جا رہی ہے تو میرا پیغام یہ ہے کہ پلیز چاہے باہر بھی آپ کریں آلدو کہ یہ بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ کھلی فضا میں ٹرانسمیشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن کھلی فضا میں بھی اگر سوشل ڈسٹینس کو جو ہے ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو اگین وی آر پٹنگ ایچ ادر ایٹ رسک. تو اس لیے اگر کھلی فضا میں بھی مجلسیں جیسے مثلا پارکنگ لاٹ میں اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے. اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس وزٹنگ آئی تھنک آج کل مولانا سلمان ترابی از ہیئر تو اور کون کون اس آیا ایکچولی فزیکلی اور کون سی آن لائن کچھ مجلس ہے اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ سلمان ترابی صاحب ایک سینٹر میں آئے تھے اور وہ آئے ہیں میرے خیال ہے چہلم سے پہلے وہ آئے تھے اور ابھی امام مولا امام حسن علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے موقع پہ بھی مجلسیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. دو اسی طرح کمیل مہدوی صاحب جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے انہوں نے ورچوئل مجلسیں ایک سینٹر میں خطاب کی تھی. علی مرتضی زیدی صاحب آئے ہوئے تھے جنہوں نے ریموٹلی خطاب کیا. بخاری صاحب نے IEC سینٹر میں خطاب کیا. تو جیسے میں نے بتایا کہ ورچولی مجلسیں بہت کامیاب ہوئیں. یہ بڑے علماء آئے اور بہت ہی عمدہ مجلسیں ہوئیں. میرا خیال ہے لوگوں کے علم میں بہت اضافہ ہوا. بس جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسپیشلی میں تو یہ کہوں گا کچھ ایسے علاقے جیسے پاکستان میں کراچی میں اب یہ جو اتنے بڑا جلوس نکلا گیا جو سب کے علم میں ہے کہ what was the reason behind it. There was a tension which was mounted just after 10 of محرم. ایک لوکل ٹی وی پہ زیارت عاشورہ کا ترجمہ سمیت پیش کیا گیا. یوٹیوب پہ وہ آیا جسے کہ بہت اسٹرانگ ریئیکشن ایک خاص طبقے کا مسلمانوں کا سامنے آیا جسٹ آفٹر محرم اور بہت بڑی ریلی نکالی گئی کراچی میں جس کے لیے ایک وقت کی ضرورت تھی. اور جتنی بھی شیعہ تنظیمیں ہیں پاکستان میں انہوں نے کال آؤٹ دیا تھا شیعہ نے حیدر کرار کو کہ وہ ضرور چہلوں پہ نکلیں اور اپنی اسٹرینتھ کا اظہار کریں. اور آف کورس دے آر سرٹن ٹولس اینڈ ٹیکنیک جو کہ ہم لوگ جن پہ ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے. آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں بھی کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا گیا ہے اور ایک ایسی صورتحال پاکستان میں شیعوں کے خلاف پیدا کی گئی ہے جس کے لیے ایک اسٹرانگ ری ایکشن کی ضرورت تھی اور میرا خیال ہے بہت کامیابی کے ساتھ وہ اسٹرانگ ری ایکشن شو کیا گیا شیعوں کی جانب سے چہلم کے موقع پہ.
لیکن جیسے جو آپ نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ چیزوں کے علاقے ہیں، رضویہ ہے، نیو رضویہ ہے، جہاں پہ بڑی تعداد میں کووڈ 19 کے کیسز سامنے آئے ہیں، کچھ ذاکرین ہیں جن کو کووڈ 19 ہوا تھا. تو میری بھی یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں، اس میں ایڈیمنٹ نہ ہو. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی امریکہ کے سینئر آدمی جنہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ماسک پہننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو انٹرویو ٹو یو، اینڈ ہی جسٹ واک اوے. تو یہ ایسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ پڑھے لکھے بڑے لوگوں میں بھی سامنے آ رہا ہے کہ بیکاز دے آر ایڈمنٹ for some reason they don't want to wear mask, which is not good for their health. اور پھر خدا نخواستہ اگر یہ کسی کو کووڈ 19 ہو جائے اور ان کا کیس بگڑ جائے تو دس از اے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن فار ہم اور ہر. بالکل بالکل. اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہم اس پہ بارہا ایسے بات کر چکے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ می، یہ ہم صرف ایک انسان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم جتنے بھی لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے وی آر پٹنگ ایوری بڈی ایٹ رسک. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل، وی ہیو ٹو ٹیک اسٹل اٹس ناٹ اوور، لائک ہی مینشن کہ ابھی بھی اٹس ناٹ اوور، اسٹل وی آر ان دا پینڈیمک، اسٹل اٹ از اسی طریقے سے کنٹیجیس ہے، اسی طریقے سے پھیل رہا ہے، اسی طریقے سے انفیکٹ کر رہا ہے، اسی طریقے سے جو پاپولیشن ایٹ رسک ہے. ایوری تھنگ ہیز is the same, nothing has changed. So ہمیں we have to continue. I know we are getting tired of it and really کل رات کو تو مجھے بہت زیادہ ایک دم سے ہوتا ہے نا، ایک فیلنگ آف سفوکیشن آتی ہے، ایک دم سے you feel really suffocated کہ آپ مثلاً اگر باہر مجلس میں آپ جہاں پہ پریکاشنز لی گئی ہیں اور احتیاط کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ایک بڑا ایک آکورڈ سچویشن ہوتی ہے کہ یو سی somebody جن سے آپ ملتے ہیں مجلس میں، آپ کی اچھے ملنے والی آپ کی دوستیں مل رہی ہیں، آنٹیز مل رہی ہیں، اینڈ دین یو آر جسٹ تھنکنگ کہ بھائی جناب میں آگے ان سے مل کے گلے ملوں نہیں ملوں اور کیا کیا جائے. مطلب دل عجیب سے نہیں، دونوں طرف ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از کائنڈ آف ناؤ بیکمنگ ویری suffocating and very tiring. We are really, all of us are getting tired of it. Even we don't want to even talk about it, we don't want to hear about it anymore. Actually, yeah, that is the situation. But I just thought that it's a good reminder that we don't forget, no matter how tired we are still kind of in the same situation, still exposed, still there is no treatment, still it is کنٹرول. اب کچھ ٹریٹمنٹ آپشنز آ گئے ہیں جس سے کہ صورتحال تھوڑی بہتر ہے، بٹ اسٹل وی ڈونٹ ہیو این آنسر ٹو دیٹ. تو ہمیں باہر طور خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو بس اسی چیز کو ہم تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے علاوہ تھوڑا سا کل ہی الحمدللہ، اچھا دیکھیں زوم کے حوالے سے یا اور دوسرے جو سوشل چاہے وہ کوئی اور دوسرے پلیٹ فارم جس پر کہ لوگ جو ہیں وہ گروپ میٹنگز یا مجالس کر رہے ہیں. زوم پہ عموماً زوم کا پلیٹ فارم بہت یوز کیا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور مجالس ہو رہی ہیں ماشاء اللہ سے، اور بڑی تعداد میں دیکھ رہی ہوں کہ مومنات شرکت کر رہی ہیں. اور اس میں ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ مثلاً کوئی بھی عالم یا عالمہ جو کہ مثلاً اگر پاکستان میں موجود ہے یا کہیں اور دنیا کے حصے میں موجود ہے، ہم یہاں ایسٹرن میں موجود ہیں اور ہم انہیں فزیکلی انوائٹ نہیں کر سکتے تھے پچھلے سال تک. تو یہ تصور نہیں تھا کہ جناب اگر کوئی فزیکلی اویلیبل نہیں ہے تو ہم کسی عالم یا عالمہ سے جو ہے ریموٹلی مجلس پڑھوا لیں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ چونکہ ایوری بڈی از کائنڈ آف ٹیون ٹو دیٹ آن لائن مجلس، تو ذہنی طور سے چونکہ سب تیار ہیں تو لہٰذا ہم دور دور سے چاہے کوئی عالمہ یا عالم پاکستان میں موجود ہو، مثلا یہاں پہ مولانا علی مرزا زیدی کی مجلس ہوئی، مولانا نصرت بخاری کی مجلس ہوئی، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء سے پورے دنیا بھر میں جو مومنین مومنات ہیں انہوں نے استفادہ حاصل کیا جسٹ بیکاز آف دس پلیٹ فارم کہ لائیو مجالس جو ہیں نو میٹر ویئر دا عالم اور عالمہ از لوکیٹڈ ہمیں جو ہے مجلس ان کی سننے کو ملی، اور بہت باقاعدگی سے اور بڑی تعداد میں نے جو نوٹس کیا بڑی تعداد میں مومنین مومنات نے ان مجالس میں شرکت کی اور بہت اچھی پارٹیسپیشن کی. اٹ از ایز اف ہم لوگ ہی بات ہے، ہم لوگ گھر میں ایسی مجلسیں جو ہے وہ ایوری ڈے ہم کر رہے ہیں، وہ بھی زوم پہ کر رہے ہیں، فیملی مجالس ہے ہماری وہ، لیکن وہ بالکل لٹرلی وہ ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ساتھ پورے فیملی والے، چاہے وہ نیو یارک میں ہے، نیو جرسی میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، مختلف پورے دنیا بھر میں لوگ، چاہے وہ کیلیفورنیا میں ہے، ہم جوائن کرتے ہیں اور جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں سب مل کے ساتھ
اور نعرے حیدری بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور چاہے وہ قرآن ریسیٹیشن، حدیث قصہ مرثیہ، اینڈ دین حدیث، اینڈ دین نوحہ، زیارت، پورا کا پورا ہم مجلس ماشاء اللہ سے، اٹ فیلز ایز اف کہ ہم یہیں فرش عزا پر، یہیں عزا خانے میں ہم مجلس کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ سے ایوری بڈی جوائنز ان، اینڈ اٹ از ایز اف کہ وہ بالکل فیل ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب بالکل ایک فرش پہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ کل ہماری ایک جو پھپھو ہے، ہماری پھپھو کہہ لیں، اور ہماری پھپھو ساس کہہ لیں، خالہ ساس بھی ہوتی ہیں، پھپھو بھی ہوتی ہیں، تو شی واز ان کینیڈا، شی واز جوائننگ فرام کینیڈا، اور تھوڑی ضعیف ہیں، تو وہ تھوڑا پریشان ہو کہہ رہی تھی کہ تم لوگ سب ایک ساتھ کہاں جمع ہو، تم لوگ سب کہاں جمع ہو ایک ساتھ. تو ہم نے کہا ہم سب عرش بنی پر جمع ہیں اس وقت، ہم اس وقت فرش عزا پر موجود ہیں. تو اٹ از سو امیزنگ. شی واز آلسو ہیپی ٹو سی ایوری بڈی کہ سارے لوگوں نے جوائن کیا ہوا تھا ماشاء اللہ سے، اور ایسی گفتگو لائک وہی جو ہوتا ہے نا کہ مجلس ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو جو پورے سال پر اب دیکھیے کہ ہمارے رشتے دار ماشاء اللہ سے، اور آپ لوگ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہماری زندگیاں اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ ہمارے جو رشتے دار پوری دنیا بھر میں موجود ہیں ان سے ہم اتنا کنیکٹ نہیں ہو پاتے ادر دین کوئی سرٹن اوکیزن ہوتی ہے. لیکن اس وقت ایسا ہو رہا ہے کہ یہ زوم کے تھرو we are able to talk to each other, we are able to connect to each other and talk to each other every day and be on the same beautiful platform of مجلس امام حسین عزاداری کے پلیٹ فارم پہ ہم سب جمع ہوتے ہیں. اٹ از ریئلی اے ونڈرفل ایکسپیرئنس جو کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. چاہے انشاءاللہ نارملائز ہو جائیں سارے حالات، لیکن اس کے باوجود دس وینیو دیٹ وی ہیو فاؤنڈ کہ ایک یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جہاں پہ سب جمع ہو کے سب خاندان والے ملاقات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مجلس کر سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں، کوئی ولادت ہو تو جشن کر سکتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ. تو بہت کچھ نیگیٹو بھی ہے لیکن دیر آر سم گڈ تھنگس کمنگ آؤٹ آف اٹ ٹو الحمدللہ دیٹ وی آل آف اس آر نوٹسنگ. تو these are some things that I wanted to bring to your attention, or I wanted to talk to you about, and I'm sure آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اسی طرح کی کچھ صورتحال ہوگی. تھوڑا سا ہم گفتگو کے رخ کو ہم تھوڑا سا موڑیں گے. ایک ٹاپک پہ ہم لوگ کل بات کر رہے تھے، اور وہ ٹاپک جو ہے وہ ٹاپک ہے استعاذہ. یعنی استعاذہ تھوڑا سا ہم ایک ٹاپک آج تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں کہ استعاذہ یعنی شیطان سے پناہ مانگنا. تو شیطان سے پناہ مانگنا، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس میں قرآن کریم میں ہمیں دعا موجود ہے کہ کس طریقے سے شیطان سے پناہ مانگی جائے. دعا کا باقاعدہ دعا کے دعائیہ جملات قرآن کریم ہمیں سکھا رہے ہیں. جس طرح اور دعائیں بتائی گئی، اس طرح سے استعاذہ کی بھی دعا ہمیں بتائی گئی. خود سورہ ناس اور سورۃ الفلق، یہ دو صورتیں جو معوذتین کے نام سے مشہور ہیں، یہ یعنی معوذتین یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے انسان جو ہے پناہ مانگتا ہے. پناہ کس سے مانگ رہا ہے؟ شیطان سے، یا ہر کوئی ایسی چیز جو کہ انسان کو ضرر پہنچا سکتی ہے، جو ایک انسان کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. اور پناہ کس کی مانگ رہا ہے؟ پناہ اللہ کی مانگ رہا ہے. تو میں تھوڑا سا سوال کرنا چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ کہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے، اور ناظرین میں یہ آپ سے بھی سوال پوچھوں گی کہ کیا شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کافی ہے کہ ہم صرف یہ بول دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا مثلا ہم نے سورہ ناس پڑھ لی اور سورہ فلق کی تلاوت کر لی، اور پھر ہم نے یہ سمجھ لیا، یا مثلا جیسے قرآن کریم میں جو آیت موجود ہے قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے، اور اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضری دے. یا یہ کہ مثلا ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ملتا ہے، جو کہ ٹیوزڈے کی شاید میں نے حالیہ کچھ ہی دنوں پہلے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا تھا کہ 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اس میں ایک شیطان کے شر سے، اور شیطان کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کے اوپر گناہ کرواتا ہے، گناہ ہمارے بڑھاتا جاتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پہلا سوال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے، یا معوذتین مثلا سورہ ناس سورہ فلق پڑھ لینے سے، یا قرآن کریم کی زبان میں اس انداز سے دعا کر لینے سے، کیا ہم شیطان سے پناہ میں آ جاتے ہیں؟ یعنی کیا ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں؟ کیا ہمیں شیطان کے شر سے پناہ میں مل جاتی ہے؟ کیا ہمارے لیے پڑھنا کافی ہے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ویری شارٹ یہ ہے کہ یہ ناکافی ہے. دیکھیں میں اس کی ایک آپ کو محاورتاً ایک بات کہی جاتی ہے، آیا رمضان بھاگا شیطان، یا یہ کہ ہم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ہر کام کے شروع ہونے سے قبل. لیکن کیا نماز میں یا کسی بھی عمل میں، خیر عمل میں جب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم شیطان کے وسوسوں سے، شیطان جو ہمارے وسپر کر رہا ہوتا ہے کان میں، کیا اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ قطعاً نہیں. ہم نے خود اپنا یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ شیطان کے وسوسے پھر بھی آتے ہیں اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے اور کہیں گاربیج پڑا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں مکھیاں آئیں گی. یا اگر آپ نے کہیں پہ کسی جگہ پہ شہد گر گیا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس جانور آئیں گے اس کو. تو آپ کو اسی طریقے سے انسان کا جو دل ہے اس میں اگر کثافتیں موجود ہیں، گندگی موجود ہے، اور وین آئی سے کثافتیں یا گندگی میری مراد ہے کہ جھوٹ، کینہ، غیبت، حسد، جلن، یہ جتنی بھی جس میں اللہ نے، رسول نے 1,24,000 پیغمبر آئے اس دین کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کے دل میں یہ چیزیں جنم نہیں لینی چاہیے. انسان اگر حسد، اگر انسان غیبت، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نے فار ایگزامپل روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم نے کھانے پینے کو ترک کیا ہوا ہے لیکن ہم نے دن بھر غیبتیں کی ہیں، تو کیا واقعتاً ہم کو اس روزے کا اسی طرح ثواب ملے گا جو کہ جیسا کہ حق ہے کسی اور اگر نے روزہ رکھا تو اس کا الگ ثواب کا لیول ہے، میرے ثواب کا الگ لیول ہے. تو اگر یہ کثافتیں میرے دل میں موجود ہیں، یعنی وہ گندگیاں میرے دل میں موجود ہیں، تو وہ شیطان کے لیے ایک اٹریکشن ہے اور شیطان ڈیفینیٹلی اس دل پہ آسانی سے قابو پا لے گا. شیطان اس چیز کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے جس سے وجہ ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو جب تک اس دل کی کثافتوں کو، غیبت، جھوٹ، حسد، ان چیزوں سے دور نہیں کیا جائے گا، وہ ہم پہ شیطان غلبہ پاتا رہے گا. اور ہم نے اپنی ہسٹری میں دیکھا ہے، مختلف روایتیں موجود ہیں ہماری ہسٹری میں جہاں بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عابد جنہوں نے پوری زندگی عبادتوں میں گزاری، ان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا جب شیطان نے ان پہ حملہ کیا اور وہ شیطان کے بہکاؤ میں آئے اور انہوں نے گناہ کبیرہ کر لیا. اور ایون ایک اور بھی روایت موجود ہے جس میں ایک شخص نے پوری زندگی بہترین عمل کیا، اس نے تقوی اختیار کیا، لیکن اپنی زندگی کے آخری وقت میں شیطان کے اتنے بہکاؤ میں آیا کہ اس نے شیطان کا کلمہ پڑھ لیا اور واصل جہنم ہو گیا. بہت آپ نے اچھی مثال یہ پیش کی. ناظرین، اس مثال کو میں تھوڑا سا اگر جیسا کہ میں سمجھ پائی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کہنا کافی ہے؟ اگر یہ سوال ہو کیا کافی ہے؟ از اٹ انف؟ اس کا سوال جیسا کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، کافی نہیں ہے. کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں یہ ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک طرح کی ریممبرنس ہے، ایک طرح کی دعا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ دعا کے بغیر جو ہے اللہ کی توفیق جب تک کہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوگی، چاہے وہ عمل خیر کی ادائیگی ہو، چاہے وہ گناہ سے پرہیز کا ارادہ ہو، اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید اور توفیق ہمیں حاصل نہ ہو. تو لہٰذا جب ہم نے اللہ کی جانب رخ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے اس کی پناہ میں آنے کی توفیق مانگی کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب جو ہے ہمارا اپنی پناہ میں لے لے، تو ہاں یہ کہنا ضروری ہے. مثلا معوذتین جو ہے شیطان سے بچنے کا دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. معوذتین شیطان اور ہر اس شر سے بچنے کے لیے مومن کا ہتھیار ہے کہ جس کا خصوصاً ان دو صورتوں کے اندر، سورۃ الفلق کے اندر اور سورہ مبارکۃ الناس کے اندر جو تذکرہ کیا گیا ہے. تو کافی نہیں ہے، ضروری ہے. اچھا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہم اس سے اللہ کی توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اس عمل میں مدد فرمائے. اب اللہ تعالیٰ تو مدد کر رہا ہے اور ہم اس کی تائید اور اس کی توفیق مانگ رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا اس میں اختیار ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. جو ہمیں بڑی اچھی مثال دی کہ مثلا کہیں پہ شہد پڑا ہوا ہے، شہد یا کوئی چینی یا کوئی ایسا میٹھی چیز جہاں پہ چونٹیوں کی ایکسس موجود ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر جو ہے چونٹیاں فوراً سے اس پہ آتی ہیں، ان کو خود بخود چونٹیاں جو ہے مٹھاس کی طرف یا چینی کی طرف یا شہد کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوتی ہیں. یا کہیں غلاظت پڑی ہے تو آٹومیٹیکلی مکھیاں جو ہے وہ غلاظت کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوتی ہیں، خود بخود وہ غلاظت کی طرف آتی ہیں. تو پھر ہم
اسی کو اس مثال کو منطبق کریں اپنے اوپر کہ دل کی شیطان خود غلیظ ہے اور شیطان اٹریکٹ ہوتا ہے غلاظت کی طرف. شیطان بھی کس غلاظت کی طرف؟ شیطان جو ہے روحانی غلاظت کی. اس کی جو اٹریکشن، جس طرح چونٹی کے لیے وہ شہد ایک اٹریکٹنگ چیز ہے، جیسے مکھی کے لیے جو ہے وہ غلاظت ایک اٹریکٹیو چیز ہے، اس طرح شیطان کے لیے ایک ناپاک نجس دل یا غلیظ دل یا ایسا دل کہ جس کے اندر کثافتیں، کیسی کثافتیں؟ گناہوں کی کثافتیں موجود ہے، ایسا دل جو ہے وہ شیطان کے لیے ایک آماج گاہ ہے. شیطان جو ہے ایسے دل کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. مثلا جیسے کہ مثال دی گئی اس وقت کہ کسی دل کے اندر حسد موجود ہے، کسی دل کے اندر کینہ موجود ہے، کسی دل کے اندر تکبر عجب موجود ہے، کبر موجود ہے، کسی دل کے اندر جو ہے وہ تعصب موجود ہے، کہ دل جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں جو کہ ایک ضعیف، ناتوان اور بیمار دل کو جنم دیتی ہے. یعنی ایک ایسا دل جو کہ بیمار ہے، جو قلب سلیم نہیں. ہم سے کیا توقع کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ قلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے آؤ تو کیا چیز تمہارے لیے ہے؟ تمہارے پاس اللہ کے لیے کیا تحفہ ہونا چاہیے؟ قلب سلیم کا تحفہ ہونا چاہیے، کہ ایسا دل جو صحیح و سالم دل ہو، جو ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی رجس سے پاک ہو. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ گو کہ ہم یہ کلمات زبان سے ادا کریں گے، مگر یہ کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ کثافتیں اور غلاظتیں خدا نخواستہ موجود ہیں، پروردگار عالم ہمیں سالم دل عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل سے ہر قسم کی کثافت اور غلاظت کو نکال کے باہر پھینکیں. جب تک یہ کثافتیں کسی دل کے اندر موجود ہے تو شیطان کا اس دل کو بہکانا جو ہے، اس شخص کو بہکانا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کلمات زبان سے ادا بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے نماز پڑھنے کے لیے ہم نے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران ہمیں جو ہے وہ شیطانی یعنی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اور یہ ہم شک و شبے میں بعض اوقات ہو رہا ہے. پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں، یا دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں. تو گویا شیطان اس وقت بھی وہ کلمہ پڑھنے سے بھی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے بھی شیطان ہم سے دور نہیں ہے، بلکہ مسلسل ہم پر حملہ کر رہا ہے. تو اس کا ایک علاج تو ہے کہ انسان جو ہے اس کا روٹ کا علاج کرے. یعنی ہوتا ہے نا، ایک تو سمپٹومیٹک ریلیف ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک مرض کو دور کیا جائے. ایک تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی نے ٹائلینول کھا لی، لیکن جب تک جس وجہ سے درد ہو رہا ہے اس وجہ کو دور نہیں کیا جائے گا، جیسے ہی ٹائلینول کا اثر ختم ہوگا، جیسی جو ہے وہ پیراسیٹامول کا اثر ختم ہوگا، دوبارہ سے درد شروع ہو جائے گا. تو اس تکلیف کا علاج کیا ہے کہ دل کو اپنے پاک و پاکیزہ. اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ناظرین ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے کہ جو ساری روحانی بیماریاں ہیں ان کی تشخیص کیسے ہوگی، ہم انہیں مشخص کیسے کریں کہ ہمارے اندر یہ موجود ہیں، کیا ہمارے اندر موجود ہے، اور اگر موجود ہیں تو ان کا علاج کیسے کیا جائے. انشاءاللہ we will try to address that over our next programs انشاءاللہ. تو یہاں تک تو بات پہنچی کہ، اور ایک بات جو جی آپ کچھ کہنا چاہیں. نہیں، بس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں. آپ نے نماز کی بہت خوبصورت مثال دی، تو میں یہ ناظرین کو اس اپرچونیٹی بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نماز میں بھی اگر آپ دیکھیں مختلف ہماری جدید کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کا وہی پورشن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جس میں آپ کی توجہ ہوتی ہے. اگر آپ بغیر توجہ کے ساتھ، دل میں پورے خیالات کے ساتھ نماز کو اس کی پوری معرفت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم سب کی دعا ہے کہ ہم سب کی نمازیں اللہ قبول کرے. لیکن اگر ہم ایک رسک لے رہے ہیں اپنی زندگی، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، وضو کر کے آئے، اسپیشلی صبح ہم نے اپنے نیند سے بیدار ہوئے، نماز پڑھی، لیکن اس نماز کا یعنی ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اور نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے. تو کیا فائدہ کہ ہم نے اتنی محنت بھی کی اور نماز قبولیت کے درجے پہ نہیں پہنچ رہے. بالکل، بے شک، بالکل. تو یہ بہت ایک اچھی کہ حضور قلب، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. ہم ناظرین، ہم اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت آسان سمجھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا وہ ہے، بڑی بات ہے 4 رکعت، لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ پریکٹس. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ نماز میں حضور قلب کیسے لایا جائے؟ دیکھیں اس کا ایک 2 چھوٹے سے طریقے میں اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ایک تو یہ کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ آپ ذہن میں لے کے آئیے. نمبر 2 یہ کہ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو آپ جس طرح اللہ اکبر آپ نے کہا، اب آپ نے دنیا کی ہر چیز اپنے پیچھے چھوڑ دی. صحیح. اب آپ کی توجہ اپنے خالق کی جانب ہے. آپ دل میں یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے موجود ہے.
یعنی کہ جب آپ کوئی بڑا آدمی، جب آپ کہیں انٹرویو میں جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کوئی کریٹیکل ایونٹ ہے آپ کی زندگی کا، تو آپ بہت زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی مسٹیک نہیں کرتے جو کہ جسے پتہ چلے کہ بعد میں آپ کو خود سکتا ہے ناکامیابی ہو جائے۔ تو اگر اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہ اللہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کا جو کمال ہے وہ سجدہ ہے کہ آپ سجدے میں جا کے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ ان جو ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ ذہن میں لے کے آئیے، اپنے آپ کو بالکل انکساری کے ساتھ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اپنے خالق کے سامنے، اور اللہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی مجھے دے رہا ہے کہ اپنی طرف قربت کرنے کے لیے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ نمبر 2 یہ کہ کوشش کریں کہ سجدے کا بجائے کوئی کاغذ کے یا لکڑی کے استعمال کرنے کے خاک کربلا کو سجدے کا استعمال کریں، میل اس میں نہ ہو، بالکل صاف سجدے گاہ ہو اور آپ کی نظر سجدے گاہ کی طرف ہو۔ یہ دو انشاءاللہ چیزیں ٹو بگن وتھ آپ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نماز کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہوگی۔ یہ آپ نے بہت اچھی طرف ایک توجہ دلائی۔ الحمدللہ مومنین مومنات ہمارے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ 99.99% لوگ جو ہیں وہ سجدہ گاہ جو ہے وہ خاک شفا پر ہی سجدہ کرتے ہیں، انلیس کہ کوئی ایسا ہو کہ جناب کہیں ٹریولنگ ہے یا کسی جگہ پہ سجدہ گاہ مہیا نہیں ہے تو پھر کسی اور چیز کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن کہ موسٹلی ہم سجدہ گاہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سجدہ گاہ کے حوالے سے جو ایک پوائنٹ آپ کو ابھی سب مینشن کیا آپ نے کہ سجدہ گاہ پہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ میل آ جاتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں جب سجدہ گاہ نیو ہوتی ہے تو بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر میل کی ایک لیئر آ جاتی ہے، کالی کالی سے ہو جاتی ہے۔ تو سجدہ گاہ جو ہے اس پہ صحیح سجدہ دیکھیں، پھر آپ میل کے اوپر سجدہ کریں، پھر خاک شفا کے اور آپ کے درمیان وہ میل کی ایک لیئر آ گئی۔ تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے توجہ دلائی۔ ہمارے جو بھی ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ سجدہ گاہ کو میک شور کریں۔ اس کا بہت ایک آسان طریقہ میں نے سیکھا، وہ ایک دوسرے سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو جتنا سجدہ گاہ کے اوپر میل جم رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے سمجھ لیجیے ہمارے فور ہیڈ کے جو آئلز ہوتے ہیں یہ سارے اس پہ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ کہ جو اوون ہے اس کو آپ نارمل 350 پہ یا 400 پہ آپ اس کو آن کیجئے، جو ہمارے گھروں کے اوون ہوتے ہیں، اور اوون کے اندر آپ سجدہ گاہوں کو جیسے آپ رکھ دیجئے۔ آپ چاہیں تو آپ ایلومینیم فوائل بچھا کے رکھ دیجئے یا اوون کے اوپر ریک کے، اگر بڑی سجدہ گاہ ہے تو ریک کے اوپر ایز اٹ از آپ رکھ دیجئے۔ تو وہ جتنا اوون کی گرمی سے وہ جتنے بھی آئلز ہیں نا اس کے اوپر سارے ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے سجدہ گاہ بالکل صاف ستھری آپ کی باہر نکل آئے گی۔ تو آپ اس کو جب محسوس ایسا ہونے لگے کہ گھر کی سجدہ گاہیں تھوڑی سی وہ ڈرٹی ہونی شروع ہو گئی، ان پہ میل کی ایک تہ آنی شروع ہو گئی ہے، تو آپ اسے اوون میں رکھ دیجئے، اور اوون سے جب آپ نکالیں گے تو بالکل صاف ستھری سجدہ گاہیں ہوں گی۔ اور سجدہ گاہ کا صحیح اور صاف ستھرا ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ سجدہ گاہ صاف ہونی چاہیے۔ جی بس میں ایک اور بات میں اضافہ کروں گا نماز کے حوالے سے کہ کوشش کیجئے، اور اب تو خیر آپ موسٹلی پیپل اسپیشلی دوز ہو آر ان ورکنگ ان ٹیکنالوجی ایریا دے آر ورکنگ فرام ہوم، تو نماز کو وقت پہ ادا کیجئے، نماز کو سبک نہیں سمجھیے، نماز کو ہلکا نہ سمجھیے۔ تو اگر آپ وقت پہ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی کوشش کریں گے وقت پہ نماز پڑھنے کی، کہ جیسے ہی اذان ہو، یعنی اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، فوراً آپ کا وقت ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کا، اور ہمارے شیان حیدر کردار میں تو اور آسانی ہے کہ آپ 3 وقت کی نماز، 5 وقت مطلب 5 جو نمازیں ہیں وہ 3 وقت پہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ظہر عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز آپ پڑھیے، اور ان نماز کے بعد گڑ گڑا کے دعا مانگیے۔ یہ ایک بہت عرصے میں نے دیکھا پاکستان میں، خود میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میں اگر دعا کو سبک سمجھ رہا ہوں یا دعا پہ توجہ نہیں، ایسا نہیں کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو خدا سے براہ راست ملا رہا ہے، بغیر کسی وسیلے کے۔ ہاں بہت تو آپ 3 دفعہ صلوات پڑھ کے محمد وال محمد کا وسیلہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے، لیکن آپ براہ راست اپنے خدا سے اپنی دل کی باتیں کر رہے ہیں، بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے۔ آپ نے اپنے بارگاہ جو بھی دل کی باتیں ہیں، جو امام زمانہ سے ضرور باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اور اس کو دعاؤں کو یقیناً مطلب 3 دفعہ قل واللہ، آیت الکرسی، بہت سے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ آیت الکرسی پڑھیں ہر نماز کے بعد، 3 دفعہ قل واللہ پڑھیں۔ تو ان تمام یہ ایسا فیل نہیں کروائیں اپنے بچوں کو
یا اپنے چھوٹوں کو کہ بھئی میں نے 17 رکعت نماز پڑھ لی، دیٹس اٹ، بس میں نے یہ تسبیح پڑھ لی اور میں بھاگا یہاں سے جانے وہاں سے، جیسے میں کوئی جان چھڑا کے کہیں سے بھاگ رہا ہوں. ایسا نہیں کرے. یہ اگر خشوع و خضوع نہیں ہوگا، اگر معرفت نہیں ہوگی، تو یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا ایک ذریعہ دیا ہے اپنے تک پہنچنے کا، نماز، تو ہم اس کو ضائع کر دیں گے اس زندگی میں. بے شک آپ نے بہت ایک خوبصورت بات کی کہ نماز جو ہے یہ ایک ہمارے لیے ایک، حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اسے بہت لائٹ بھی لیتے ہیں کہ جناب نماز پڑھنا کیا مشکل ہے، 2 رکعت نماز کھٹاکھٹ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت نماز کھٹاکھٹ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک تو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، جیسا کہ ابھی ہائی لائٹ کیا آپ کے سامنے کہ جو حصہ نماز کا وہی حصہ قبول ہوتا ہے جو کہ حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی جو پوری توجہ کے ساتھ جتنا حصہ، اگر آپ نے نماز کا 1/4 یا 1/5 حصہ یا 1/10 حصہ آپ نے توجہ سے پڑھا ہے، تو وہی حصہ، مثلا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہا، جب پوری توجہ تھی، لیکن اس کے بعد آپ کا ذہن جو ادھر سے ادھر چلا گیا، تو بس جتنا حصہ جو توجہ سے پڑھا جائے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آپ کے سامنے کہ وقت پہ نماز کا ادا کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور نماز ہمارے پاس اتنا آسان ایک ہمارے پاس ٹول ہے کہ اتنا یہ، اور کل اگر دیکھا جائے واجب نمازوں کے لیے 17، اگر صرف آپ اس کی تعقیبات کو اور دوسری چیزوں کا آپ اگر وہ کر دیں کہ آپ جو ہے طویل سجدہ اگر نہیں کرے، حالانکہ طویل سجدہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، لیکن مثلا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نے دیکھا جائے تو 17 منٹ ہے پورے دن میں، 24 گھنٹے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 17 منٹ واجب آپ سے مانگے ہیں کہ یہ 17 منٹ آپ پوری توجہ کے ساتھ، اونلی 17 منٹس آپ دے دیں. لیکن یہ 17 منٹس ہماری پورے دن کے، آپ کہیے جو موسٹ ییلڈنگ ہم کہیں کہ 17 پورے 24 گھنٹے میں ہم مثلا آفس کا بھی کام کر رہے ہیں اپنے رزق کی تلاش کرنے کے لیے، ہم جو ہے مثلا اسکول کا ہوم ورک کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے، ہم مثلا جو ہے وہ باہر شاپنگ کے لیے، گروسری کے لیے جا رہے ہیں تاکہ گھر میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکے، جو بھی ہماری گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا جو بھی ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب سے زیادہ فائدے مند کوئی شاید یہ کہ نہیں 8 آورس کی جاب میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ پر آور مجھے اس میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں اور میں اگر جاب نہیں کروں گا بھوکا نہیں. یہ ہمیں، اگر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہمارے وہ 17 منٹس ہیں جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ان موسٹ امپورٹنٹ منٹس کو ہم بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسپینڈ کریں، 100% وی آر ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دین ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ نازل فرمائے گا. جی آپ اس حوالے سے اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ نماز ہی کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ سبک نہ سمجھیں اور اس کو وقت پہ ادا کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ چلو نماز کی قضا ہے، نماز قضا پڑھ لیں گے، لیکن دیکھیں اگر خدا نخواستہ کسی نے اپنی صبح کی نماز قضا کر دی، اب وہ نماز وہ واپس نہیں آئے گی، وہ وقت گزر گیا، اب آپ کہیں وہ اس لیول کا ثواب آپ کو مل جائے، دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی برکتوں سے میری اس غلطی کو قبول کر لے جو میں قضا کی صورت میں ادا کر رہا ہوں. لیکن وہ نماز جو گزر گئی وہ گزر گئی، وہ واپس نہیں آئے گی. رسول خدا پہ نماز شب بھی واجب تھی، ہم پہ تو صرف 5 وقتی نمازیں واجب ہے. تو آپ یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، وہ ثواب سے آپ محروم ہو گئے ہمیشہ کے لیے. یہ وقتی زندگی ہے اور یہ عمل کا میدان ہے. یہ دنیا جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ورثاء پہ، اپنے رشتہ داروں پہ کہ وہ اس کو ثواب کا موقع فراہم کریں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک اولا نماز تو قضا وقت پہ ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور اگر وقت پہ فار سم ریزن نہ پڑھ سکیں تو آپ جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے اس چیز کو بالکل شرم محسوس نہ کریں کہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں کہیں ٹریولنگ کر رہا ہوں، مجھے لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. الحمدللہ آپ مسلمان اتنی دنیا میں تعداد موجود ہو، جو انکریز ہو رہی ہے مسلمانوں کی تعداد، کہ ہمیں کسی اور کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہم کہیں اسپتال میں کہیں پہ کسی بیمار کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ تو یہاں پہ اتنے چیپلز موجود ہیں ایئرپورٹس پہ، اسپتالوں میں،
آپ کو بہترین موقع مل سکتا ہے، اپرچونٹی مل سکتا ہے، آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ظاہری بات ہے اگر آپ وہ کی معرفت انشاءاللہ آپ کو پالیں گے اگر نماز کو سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ضرور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ بالکل انشاءاللہ، الحمدللہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک بات تھوڑی ہم بات کر رہے تھے، استعاذہ یعنی اللہ کی حضور میں پناہ طلبی، اللہ کے حضور پناہ مانگنا ہر شر سے، چاہے وہ شر شیطان جو سب سے بڑا عدو مبین، جیسے قرآن کا کھلا ہوا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی مستقل جو گناہ کے اوپر وہ ہم سے ایک گناہ کروا کے شیطان کو سکون نہیں ملتا، وہ یعنی چپ ہو کے نہیں بیٹھتا کہ جناب اس شخص نے جو ہے وہ ایک گناہ کر لیا، اب یہ تو اس کو اس کی سزا نہیں، وہ گناہ پہ گناہ کرواتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے مجھے، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے پناہ میں رکھ لے، کیونکہ یہ شیطان وہ ذات ہے کہ جو انسان سے گناہ کے بعد گناہ کرواتا ہے۔ تو استعاذہ از ون امپورٹنٹ کمپوننٹ۔ ہم استعاذہ ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، فرام شیطان ٹو، یا پناہ آف، شیلٹر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، شیطان سے پناہ۔ یہ تو ہو گیا استعاذے کا عمل۔ استعاذہ میں ایک جو ایک اس کا جز ہے وہ ہے کہ جس سے ہم پناہ، جس شخصیت سے، جس ذات سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اور جس کی پناہ میں جا رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ آپ اگر سورہ ناس کی طرف توجہ کریں تو اس میں سورہ ناس میں پہلے تذکرہ کیا گیا، قل اعوذ بے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ برب الناس، ملک الناس، انسانوں کے مالک کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، کس سے؟ کس کے شر سے؟ من جو ہے عربی میں من، میم، نون اور اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے فرام۔ کہیں بھی قرآن کریم میں من لکھا ہو تو من الظلمات یعنی فرام دا ڈارکنیس، من شر کس کے شر سے؟ فرام دا شر آف، من شر الوسواس الخناس، کس چیز کا شر؟ خناس کے، وسواس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ شیطانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی۔ اس طرح سے آپ سورہ فلق پہ آ جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو وہ رب جو صبح کو طلوع کرتا ہے، اور من شر ما خلق، میں ہر مخلوق کے جو شر پہنچانے والی ہے، ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد، اور حاسد کے شر سے۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ سورہ فلق کے اندر مختلف جو ہے وہ چیزیں جو شرانگیز جو دنیا میں موجودات ہیں ان سے سورہ فلق کے اندر جو ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ کس کی پناہ مانگی ہے؟ فرسٹ جو آیت میں ملتی ہے بسم اللہ کے بعد، قل اعوذ برب الناس، اپنے رب سے، قل اعوذ برب الفلق، اپنے رب سے۔ کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ۔ کس کی پناہ؟ اپنے معبود کی پناہ۔ کس کی پناہ؟ اپنے مالک کی پناہ۔ کس کی پناہ؟ اپنے رب کی پناہ۔ کون رب کی؟ جو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد ان جو میں نے کہا شرانگیز جو یہ موجودات ہیں ان سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے اعضاء یہ باقاعدہ ایک پورا پروسیس، ہم نے کہا نا کہ دل کو ہمیں قلب سلیم کی صورت میں ہمیں جب تک کہ نہیں ہوگا، جب تک ہم شیطان کے شر سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے 5 ارکان ہیں، اور آج ہمارا پروگرام کا ٹائم جو تقریباً اب اختتام پر پہنچ رہا ہے، تو ہم بالکل آخری پیغام لیں گے، لیکن میں جسٹ ٹو مینشن کہ اس میں سے کچھ جو ہے جو ارکان استعاذہ آپ کہہ لیجیے، اس پہ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے بہت اچھی کمنٹری کی ہے کہ جس میں تقویٰ بھی شامل ہے، جس میں جو ہے وہ توکل بھی شامل ہے، جس میں جو ہے وہ اخلاص بھی شامل ہے، جس میں جو ہے وہ تضرع بھی شامل ہے۔ یہ سارے اجزاء کس کے ہیں؟ یہ ہیں یا ارکان کہہ لیجیے استعاذہ کے۔ اس پر ہم ڈفرینٹ موقع پر انشاءاللہ، وقت جو ہے ہمارے پاس اب بہت کم رہ گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کے حوالے سے ہم تھوڑی تفصیلی بات انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے حوالے سے میں چاہوں گی، آج ہم نے جو، میں اگر ریپ اپ کرنا چاہوں پروگرام کو، آج ہم نے تھوڑا سا استعاذہ کا جیسے بگننگ انٹروڈکشن اباؤٹ استعاذہ، شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، ایک امپورٹنٹ میسج جو میں آج ہم نے بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک امپورٹنٹ میسج جو میں استعاذہ کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہوں گی، جو ہمیں ڈیلی
ریمائنڈر آپ کہہ لیجیے کہ خود قرآن کریم میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے سورہ مبارکۃ النحل کے اندر کہ جب بھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فوراً اس سے پہلے جو ہے تم اللہ کی پناہ مانگ لو. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم. دیکھیے دونوں استعاذہ کے اجزاء موجود ہیں. کس سے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ، من الشیطان الرجیم، فرام دا شیطان. تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے، اس حکم کو ہم اپنی زندگیوں میں اگنور نہ کریں، نگلیکٹ نہ کریں. کیا حکم ہے کہ جب بھی مثلا سورہ فاتحہ کسی کے لیے مرحوم کے لیے پڑھیں اس سے پہلے، کبھی بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے پاس میسج آتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ ہمارے مرحوم کے لیے پڑھ دیجئے، یا تو ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تاکید فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کے ساتھ ہی میں آخری میسج لینا چاہوں گی اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کا. جی اس قرآن کے حوالے سے بس میں یہ آخری میسج دینا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ نے بتایا تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کی تفصیلی پڑھیں تاکہ آگاہی حاصل ہو قرآن سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم لوگ سب لوگ نہائی بزی ہیں، اپنی زندگیوں میں ایک عادت بنانے کی کوشش کریں کہ روز کم از کم قرآن کی 10 آیتیں، اونلی 10 آیتس ضرور تلاوت کریں قرآن کو. اور جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر قرآن کو باوضو ہو کے پڑھیں اور قرآن کی تفصیل تاکہ جو آپ پڑھیں اس کو سمجھیں بھی کہ یہ اللہ ہم سے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، جس سے آپ کو معرفت بھی نصیب ہوگی. خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے الہی. انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت میسج ہے آئی تھنک انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ کم سے کم 10 آیتیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی جس کو جتنی توفیق حاصل ہو سے تھوڑا سا پروگرام سوری ڈسکنیکٹ ہوا. اجازت چاہیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. ماہ سفر جو ہے وہ اب اختتام پر پہنچا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یاد کرنے کے دن ہے اور اب 28 سفر کی آمد ہے کہ 28 سفر جو ہے ہم انشاءاللہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت میں ہم خانوادہ اہل بیت کو، اہل بیت علیہ السلام خانوادہ رسول کو ہم جو ہے وہ پرسہ پیش کریں گے، تعزیت پیش کریں گے وقت کے امام کی خدمت میں. ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بالخصوص ہم ان دنوں میں پرسہ پیش کرتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ ہم سب کے لیے، نہ یہ کہ صرف خواتین کے لیے بلکہ تمام مومنین مومنات کے لیے، تمام شیعوں کے لیے بہترین ایک مثال، بہترین ایک آئیڈیل جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ آپ نے انتہائی بہادری، انتہائی شجاعت کے ساتھ بعد کربلا تمام مصائب و آلام کا مقابلہ کیا. بہت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی مقام پہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کسی بھی قسم کی شرمندگی کا یا کسی بھی قسم کی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی I'm so sorry. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں بہت I have a very important call that I have to take. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گی انشاءاللہ. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تھرسڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.